سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ خاتم النبیین و یا شفیع المذنبین و یا مصباح المقربین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انتہائی واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام محبان صحابہ و اہل بیت حبداران یاران نبی خلاق دو عالم معبود کائنات مسجود کائنات علا کل شین قدیر اللہ جل جلالہ دی بے حد و بے حساب انگنت حمد و ثنا تعریف و توصیف اور افضل البشر سید البشر خیر البشر جان کائنات شافع روز معاشر حسنین کریمین دے نانا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ دے بابا نبیان دے سردار ختم نبوت دے تاجدار عرشان دے راہی دے رب دے ماہی احمد مجتبہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ درود و سلام عقیدت و محبت دے نال پیش کرنے تو بعد بحمداللہ ماہ رمضان مبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اس ببرکت روح پرور اور عظیم الشان ماہ مبارک کی آمد پہ میری طرف سے آپ سب کو بے حد و بے حساب مبارک ہو۔ بارگاہ لم یزل میں التجا ہے میرے مولا، اس بابرکت عظیم و شان روح پرور مہینے کی عزت و عظمت کے توسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مشکلیں آسان فرما۔ حضرات، میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں، فانی زندگی میں اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، مہینے تو سارے خدا کے ہیں، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھو، اللہ نے پورے قرآن کے اندر کسی اور مہینے کی یوں شان بیان نہیں کی جس طرح ماہ رمضان کی شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارشاد خدا بندی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس بے نیاز نے خود کہا کائنات والو سن لو، یہ رمضان مبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس مہینے کا مقام خود رب بیان کرے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ جس مہینے کی گھڑیوں میں جبریل آ کر میرے نبی سے قرآن کا دور کرے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جس مہینے کی کیٹاگری کا ذکر حضور خود کریں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے چھٹکارا، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔
دوستان گرامی قدر، شمع رسالت کے پروانوں، جس مہینے میں میرا نبی جبریل سے قرآن سنے اور جبریل حضور سے قرآن سنے، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ حضرات کی بنے تیر صاحب ساؤنڈ نو ایک باری چینج ہو گئی آواز۔ احباب جی وقار، شمع رسالت کے پروانوں، آگے والا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، آگے شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، یہ سارے مہینے خدا کے ہیں، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھو، ماہ رمضان مبارک، اس کو اللہ نے منفرد شان سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ غلام بیٹھے ہیں۔ جس مہینے کے اندر عالم اسلام میں ذکر و فکر اور عبادات کے حوالہ سے کثرت ہو جاتی ہے، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ غور کرنا دوستان گرامی قدر، بلکہ میں اتھے ایک حضور دی حدیث بیان کرن لگا، امام الانبیاء دا فرمان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ دوستان گرامی قدر، جس مہینے کے اندر کی عبادت کا صلہ عابد کو، نمازی کو، جنت تو ملنی ہے، حوریں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ خدا کہتا ہے میں روزہ رکھنے والے کے لیے خود جزا، الصوم لی۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت کے پروانوں، اور اب جو میں لفظ کہنے لگا ہوں آپ پہلے ہی محظوظ ہو رہے ہیں، جس مہینے کا استقبال زہرا کا بابا کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی اس روایت کے راوی ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن ہوتا تو میرے آقا غروب آفتاب سے قبل حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے اور حضور فرماتے آج رمضان شریف کا چاند طلوع ہونے والا، اور میرے آقا پھر خود ماہ رمضان مبارک کی فضیلت، عزت و عظمت کا تذکرہ کرتے۔ اے رمضان تیری عظمت کو سلام، تیرا استقبال نبیوں کے پیر نے کیا ہے۔ تو حضرات توجہ کرنا، میں ایک صرف حدیث پاک پڑھاں گا اور پھر اس تو بعد انشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ محدثہ عالمہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات جناب حضرت فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، آپ دی سیرت، آپ دا مقام، آپ دی شان انشاءاللہ فقیر بیان کرے گا، چونکہ 3 رمضان مبارک آپ دا یوم وصال ہے اور 6 رمضان مبارک۔ تو حضرات، مسجد نبوی شریف، مسجد، سارے بولو مسجد، اللہ تعالیٰ تو اس مسجد میں نفل پڑھنے دی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ان میں بیان کرا نہ کرا، یہ تو ان پتہ ہے کہ کائنات اندر ایک مسجد نبوی یہ جدہ مخصوص حصہ جنت ہے۔ اور دنیا کے اندر مساجد تو بڑی بڑی ہیں، لیکن عالم اسلام کے اندر جتنی مساجد ہے یہ ذہن کے اندر رکھو، کسی مسجد کا مخصوص حصہ جنت نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، مسجد تو مسجد اقصی بھی ہے دوستان گرامی قدر، لیکن مسجد اقصی قبلہ اول ضرور ہے، لیکن وہاں اس کا کوئی مخصوص ٹکڑا، اس کو کسی نبی نے جنت کا درجہ نہیں دیا۔ میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم نے مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جہاں سے حضور آتے جاتے تھے، کاشانہ نبوت سے نکلتے، میرا نبی ممبر کی طرف آتے، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھتے، جب اترتے واپس جاتے، جس ٹکڑے پہ بار بار مصطفیٰ کے قدم لگے، ایک دن میرے نبی نے اسی ٹکڑے کو جنت بنا دی۔ ایک اور پھر کھول کے آنکھوں سبحان اللہ۔
حضرات توجہ کرنا، مسجد نبی کی عظمت کو سلام۔ اور نقطہ یہ ذہن کے اندر رکھا کرو، یہ بھی عقیدے کی بات ہے، اگر حضور پاور لیس ہوتے، میرے نبی کے پاس اختیارات اتھارٹی نہ ہوتی، رب نے اپنے محبوب کو طاقتوں سے نوازا نہ ہوتا، تو زہرا کا بابا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور ارے اس مسجد نبی کے مخصوص ٹکڑے کو جنت کا درجہ نہ دلواتے۔ میں نے عالم دین سے پوچھا یہ تھی تو زمین، یہ جنت کیوں بن گئی؟ وہ کہنے لگے ترابی صاحب جنت اس نے بننا تھا، ایک طرف نبی کا گھر، ایک طرف نبی کا منبر ہے۔ حضرات توجہ، میں پتہ اب کیا کہنے لگا ہوں، یہ ساؤنڈ نہیں پہ چلتا، پہلا ٹھیک سی تو ساؤنڈ چھیڑ دیتا ہے، انہیں چھڑے ہی رہنا ہے، ایک کھل کیا کہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت پروانوں، میں پتہ اب جملہ کیا کہنے لگا ہوں، یہ حدیث پاک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی وہاں یہ حدیث لکھی ہے، ماں بین بیت و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی کے اندر جو محراب ہے نا، وہاں پہ یہ حدیث پاک آج بھی رقم ہے۔ حضور نے کہا میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت ہے۔ اب میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، جو مصطفیٰ اللہ کے عطا کردہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے زمین کے ٹکڑے کو جنت بنوا سکتے ہیں، وہ درود پڑھنے والے نوکروں کو جنت دلوا بھی سکتے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، یہ میرے نبی کا اختیار ہے، اور تو ان پتہ ہے میرا مزاج میں ماہ رمضان مبارک دے اندر زیادہ تر عقائد تے گفتگو کرنا، میرے نبی نال پیار کرنے والی شمع رسالت پروانوں، پوری میری زندگی گزر گئی ماہ رمضان دے اندر حقانیت عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ ساڈا یہ نظریہ نہیں نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکدا، ساڈا یہ بھی نظریہ نہیں ارے نبی کو اختیارات نہیں نانا، ساڈا انا آتینا کل کوثر اے دے سیمان دے اندر اے ساڈا نظریہ ہے۔ کائنات ارے جتنی خدا دی خدائی ہے، اے دا بادشاہ کملی والا بن کے آیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی نال مفاہمہ کرنے والی ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بیٹھے ہو، اب آپ جی وقار سرکار نے اللہ دی طرف عطا کردہ جڑی اتھارٹی نا انہیں استعمال کر کے میرے نبی نے فرمایا او دنیا والو سن لو، ارے جڑا مسجد نبی دا مخصوص ٹکڑا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان ہے، اے آج تک ارے زمین سی، آج تو بعد میں محمد اعلان پیا کرنا، اے جنت بن گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، شمع رسالت پروانوں، میں حضور دے کمالات تو قربان جاما، امام الانبیاء دے اختیارات تو قربان جاما۔ اب آپ جی وقار بس آج اس اندر نقطہ بٹھا کے جانا، عالم اسلام نے اندر ایک مسجد نبی ہے جدا مخصوص حصہ ارے جنت بنایا، انہوں اب آپ جی وقار مقام دیتا رب نے میں، پر رب نے ڈائریکٹ نہیں یار دا صدقہ عطا فرمایا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، حضور دے غلام بیٹھے ہو، اب آپ جی وقار صحابہ دیاں صفانے، دوستان گرامی قدر ابو بکر و عمر تشریف فرمانے، عثمان غنی بھی بیٹھے نے، جابر و طلحہ، حضرت بلال بھی بیٹھے نے، جس بلال نے مارا تے کھا دیا نے پر نبی نال بے وفائی نہیں کی تھی۔ حلق پہ تیغ سین پہ جلاد رہے، علامہ اقبال نے ارے بلال دیا مفاہمہ دا ذکر کیتا ہے، مفکر اسلام نے بلال دی جرت دا ذکر کیتا ہے۔ حلق پہ تیغ سین پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ سین پہ جلاد رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ جی وقار اسی تے ماہ رمضان دے سارے روزے سیرے نہیں چار سکتے، ساڑی سوسائٹی دے اندر اکثر لوگ نے ارے صحت مند ہونے دے باوجود ارے اب آپ جی وقار روزے نہیں رکھ دے، اور تیرے میرے کو روزہ سیرے نہیں چڑھدا تے بلال دی وفا وے۔ اب آپ جی وقار حلق پہ تیغ سین پہ جلاد رہے، حلق پہ تیغ سین پہ جلاد رہے،
لب پہ تیرا کلمہ، لب پہ تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے، النبی اولا بالمؤمنین، لب پہ تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے۔ آؤ میرے نبی نال وفاواں کرن والیو صحابہ مسجد نبوی دے اندر موجود نے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، ذرا غور کرنا نا، تاجدار ختم نبوت آئے نے، میرے نبی نے ممبر دی پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا، جدو امام الانبیاء نے قدم رکھیا نا، اب آبے جی وقار تے میرے آقا دی زبان تے جملہ کی آیا، حضور دی زبان تے باواز بلند اے لفظ آیا آمین، میرے نبی نے آمین کیا، اب آبے جی وقار سرکار نے دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا، پھر میرے نبی نے آمین، تیسری سیڑھی دے قدم رکھیا، امام الانبیاء نے پھر آمین کیا، اب آبے یہ وقار سرگودا والیو محدثین کتب حدیث دے اندر حدیث نو نقل فرمایا، اب آبے یہ وقار میں دے وچ بڑے قیمتی نقطے بیان کرنا چاہنا، جڑے سننا چاہنے کرے آکھو سبحان اللہ، سرکار دا ممبر ہے، امام الانبیاء دا ممبر ہے، میرے نبی نے اپنے ممبر دی پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، ارے تیسری سیڑھی دے قدم رکھ دیا، میرے نبی نے فرمایا آمین، اور ہویا کی جڑے غلام بیٹھے سن ان عرض کیتا سونیا مازا دے کاجل والیا حامیم دیا کنلا والیا، ارے دعا تے سانو سنائی نہیں دیتی گئی، ایک ہی دی دعا تے تساں آمین کیا، سونیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے صحابہ عرض کر دینے کملی والیا مازا دے کاجل والیا کی دی دعا تے آمین کیا، جس سرکار نے پتہ کی فرمایا، میرے نبی نے فرمایا غلامو جبریل آئے سن، ذرا توجہ اے دے وچ میں بڑیاں قیمتی گلاں کرنیاں، تسی بڑی عقیدت نہ سنو گے تو مزہ آئے گا، جکن شروع تو ساؤنڈ سی نہ اونج کرو، میرے ذوق دے مطابق آواز نہیں پی بندی تھوڑی۔ احباب سی وقار شمع رسالت دی پروانوں اے ہون کچھ بہتر ہوئے، دوستانی گرامی قدر بجلی دا مسئلہ ہونا، اشارہ انجی پہ کر دے، ہون توجہ کرنا، بہت آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہو، دوستانی گرامی قدر فرق کتنا سی ممبر اور صحابہ دے درمیان، اے دیکھ لو جنہیں اے صفان دا فرق ہے، اتنے فرق سی، دوستانی گرامی قدر اتنے فاصلے تو جبریل دی دعا نو صحابہ نہیں سن سکے، جماعت صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو لے کے بلال حبشی تا احباب سی وقار انہاں وچوں کوئی جبریل امین نو نہ ویکھ سکیا تے نہ جبریل دی دعا نو سن سکیا، ایدہ مطلب ہے صحابہ سارے بھی مل جاننا کسی دی اکھ حضور ورگی ہے ہی نہیں، اولی بول رہے ہو میں صدقے جاؤں، ذرا غور کرنا دوستان گرامی قدر عالم اسلام دا اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر دا اتفاق ہے، دنیا دے سارے ولی غوث کتب ابدال مواحد توحید پرست روزے دار نمازی حاجی مل جاننا، توجہ کرنا پوری دنیا دے عالم اسلام 1 2 5 10 دی بات نہیں، ارے عرب خرب دی بات نہیں، عالم اسلام دے تمام متقی غوث کتب ابدال مل جان، خدا دی قسم جے اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جڑی مٹی صحابی دے جوڑیاں نہ لگی، احباب سی وقار یہ ہے صحابہ کا مقام، دوستان گرامی قدر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو، جماعت صحابہ بے مثل نے، بولو جماعت صحابہ بے مثل، اور سلو سرگودا والے ہو، ارے صحابی بندہ داڑھی رکھنے نال نہیں بندا، قرآن پڑھنے نال نہیں بندا، صفا مروہ دیاں پہاڑی دی سائی کرنے نال نہیں بندا، بندہ احباب سی وقار صحابی کعبے دا طواف کرنے نال نہیں بندا، لوگو رب کعبہ دی قسم
ارے صحابی بندہ تب بنتا ہے جب ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کی زیارت حضرات توجہ کرنا جماعت صحابہ پہ مثل جماعت صحابہ بلکہ میں انج کہاں گا حضرت بلال حبشی پہ مثل مولا علی پہ مثل جناب فاروق اعظم پہ مثل سیدنا صدیق اکبر پہ مثل عثمان غنی پہ مثل جناب ابو ہریرہ پہ مثل ابا بن وقار حضرت سعد بن ابی وقاص پہ مثل طلحہ پہ مثل لوگوں جنہ دی اپنی مثل کوئی نہیں خدا دی قسم جے انہاں ساریاں دیاں اکھاں دا مقام ایک پاسے مصطفیٰ دیاں نگاہاں دا مقام ایک پھر کھل کے آکھو سبحان اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو تائیں جو سی کہنے انہیں محمدی ہمارے بڑی شان والے کوئی زبان خاموش نہ رہے کری گونج پیدا ہو جو میں نے پتہ ہے روزے دار بیٹھے ہو ارے قرآن دی تلاوت کرنے والے ہو نماز تراویح با جماعت ادا کرنے والے ہو کری گونج پیدا ہو جو کوئی زبان خاموش نہ رہے دی وجہ اے وے میں کی عرض کیتا ہے جبریل نو صحابہ نہیں ویک سکے اور جبریل دی دعا نو جماعت صحابہ نہیں سن سکی میرے نبی نے جبریل اونیاں بھی ویکھے زہرا دے بابا نے جبریل دی دعا تے آمین بھی کیا پھر ایدہ مطلب ہے جڑے بے مثل نے انہاں دے بھی اکھاں حضور ورگیاں تے نہیں نا اور جتنا بھی مثل نہیں انہاں دی بھی قوت سماعت ساڑھے نبی دی قوت سماعت ورگی نہیں تے تائیں جی اسی کہہ رہے ہیں محمدی ہمارے بڑی شان والے اس طرح نے بھی شامل ہو جو کوئی معروم نہ روی محمدی ہمارے بڑی شان والے قربان جاوا میرا چیلنج ہے کوئی مولوی بخائے اس حدیث کے اندر ارے جبریل ارے ابو بکر کو نظر آئے ہو حضرت عمر کو نظر آئے ہو ارے کوئی ملا ثابت کرے جبریل کی دعا کو صحابہ محمد نے سنا ہو فاصلہ کتنا تھا رب کعبہ کی قسم فاصلہ ارے 1 فٹ کا فقط تھا قربان جاؤ جماعت صحابہ کی ارے نگاہوں کی پاور کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نگاہوں کی پاور کی ابتدا تے جدہ یہ عقیدہ کری گھونج پیدا ہو جائے انج بازو چاہ کے پڑھو نا حضور دا ترانہ محمدی ہمارے بڑی شان والے اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانوں سرکار دے غلام بیٹھے ہو بلکہ میں اتھے گل کر لگا حضور تے نبیان دے پیر نے اوہ لوگو توجہ سرکار نے اپنے ممبر تے اپنا قدم رکھیا ہے ایتھے تے جب نبی کے ممبر پہ عمر بیٹھ جائیں رب کعبہ کی قسم پھر عمر نبی کے ممبر کی وجہ سے مدینے میں ہونے کے باوجود ایران کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر عمر مصطفیٰ کے ممبر کے توسل سے پتہ کیا کہتے ہیں یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ رکھنا کافر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں ارے عمر کو یہ مقام کیوں ملا پردے کیوں ہٹے حجابات کیوں ہٹے عمر کی نگاہوں کو ارے یہ شان کیوں ملی عمر محمد کے ممبر پہ بیٹھے تھے عمر کو نسبت نبی کے ممبر کی مل جائے ارے عمر کی نگاہوں کی اپروچ اتنی ہے تو جن کا یہ ممبر ہے ان کا مقام جنہاں نو سمجھ آئیے کری پھر پیار نال محمدی ہمارے بڑی شان والے سارے ہم یہ بات ہونی چاہیے عمر فاروق صاحب جتنے بھی میرے نبی دے غلاموں افضل صاحب میانی تو جڑے آئے نے ساریاں پڑھنا محمدی ہمارے بڑی شان والے کوئی زبان خاموش نہ رہے اسی بے خبر نبی دے غلام نہیں اسی ابابے جی وقار او دا کلمہ نہیں پڑھ دے جڑا خیر دیاں خبرہ نہیں رکھدا نا اسی چونہ دا کلمہ پڑھنے ہیں وہ جڑے سینیاں دے بھی راز جان دے نے اللہ اکبر ایک اور کونج پیدا ہو جائے محمدی ہمارے بڑی شان والے یا ایوہ النبی انا ارسلناک
کا شاہدا ومبشرا ونذیرا محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے پڑھو. آفت صاحب تساں چپ رہنا ہے. حضور دے دیوانے مچل جان گے انشاءاللہ. روزہ کچھ نہیں آندا. اب آبے جی وقار برکت ہوئے گی. اے روزہ نبی دا ترانہ پڑے گا. تیرا رکھیا روزہ میرا رب قبول کرے گا. محمدی ہمارے بڑی شان. اللہ اللہ کمال تھوڑا ماحول کمال تھوڑی محبت لوگو. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں جبریل نے آج 3 دعاواں منگیاں نے میں آمین آکھے. اور میرے آقا نے بتا کی فرمایا اے میرے غلاموں اجڑیاں جبریل نے دعاواں منگیاں انہیں اپنی طرف ہونی اے وہ دعاواں نے جڑیاں رب نے دے کے بھیجیاں نے. آج خدائی فیصلہ آیا. آج رب العالمین کی طرفوں ڈیسائیڈ آیا وے. ارے جو جبریل نے کیا آمین سونیا ذرا راز تو پردہ اٹھا کے دسو تے سینا وہ کیڑیاں دعاواں نے. ارے جنہ تے تساں آمین کیا وے میرے آقا مصطفیٰ کریم مسکرا پہ سید ملائکہ ارے امام الملائکہ بیت المعمور دا خطیب جبریل انہاں نے میری بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا رب دا فیصلہ وے جڑا تواڈا نام سن کے تواڈے تے درود و سلام نہیں نہ پڑھدا تواڈی بارگاہ وچ سلامی ادب پیش نہیں کردا ماساں تے کاجل والے جڑا تواڈا نام سن کے ارے جدی کو ہیت نہیں بدلنی رب بندہ او دے تے میرا عذاب نازل ہوئے گا میری لعنت نازل ہوئے گی او دا ککھ پلے نہ رہے. اب آبے جی وقار او دا پیڑا غرق. اور حضور آنے نے جبریل نے جدو کل کی تھی نا میں جبریل نے نا لفظاں تے آمین کیا. ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ. میں ایک بات بڑی با کمال کرنے لگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آئے. ابراہیم اپنا درود جو ہے نا درود نماز والا یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ منسوب ہے. درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اب توجہ چاہتا ہوں اور آل ابراہیم میں بڑے بڑے نبی آتے ہیں بڑے بڑے نبی آتے ہیں چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر آئے. اب میں پتہ لفظ کیا کہنے لگا ہوں جن کے نام نماز والا درود ہے نا خدا کی قسم ان کے پاس بھی رب نے جبریل کو بھیج کر یہ نہیں کہلوایا جو محمد کے دربار پہ بھیج کر. ذرا نقطے کی طرف غور کرنا. میں نے کسی کتاب میں آج تک نہیں پڑھا کہ جبریل حضرت ابراہیم کے دربار پہ آ کر جبریل نے یہ کہا ہو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ابراہیم کا نام سن کر میرے خلیل کا نام سن کر میرے خلیل پہ درود نہیں پڑے گا یا سلام نہیں پڑے گا اس پہ میں رب ناراض ہوں میرا غضب ہے اس پر میری لعنت ہے اس پر میری رحمت روٹھ جاتی ہے. لوگوں رب کعبہ کی قسم ارے ابراہیم خلیل کے دروازے پہ رب نے جبریل کو بھجوا کر یہ اعلان نہیں کیا جو اعلان تاجدار ختم نبوت افضل البشر سید البشر بلکہ میں نے ایک ابراہیم کا نام لیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی ملا دکھائے کسی نبی کے در پہ آ کر جبریل نے خدا کا یہ میسج یہ پیغام عرض کیا ہو جو زہرا کے بابا کے دروازہ پہ آ کر جبریل کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا یہ فیصلہ ہے جب آپ کا نام لیا جائے آپ کا نام سننے کے بعد ارے جو کلمہ کو آپ پہ درود و سلام نہیں پڑے گا خدا کہتا ہے میری رحمتیں اس سے روٹ ہو جاتی ہیں میں خدا کا غضب میں خدا کا ارے عذاب نازل ہوتا ہے. لوگوں قربان جاؤ خدا تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا میرے یار کا نام ہو اور پھر میرے نبی کے نام پہ درود نہ ملے درود نہ ملے درود جیدہ عقیدہ وے ایک اور پھر پیار نال محمدی ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بازو چالو کچھ نہیں ہوندہ محمدی ہمارے بڑی شان والے. میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہوئے میرے سالت دے پروانوں نقطہ ذہن دے اندر رکھنا ہے اور یہ ذہن دے رکھو اسی سارے نبیوں دے غلام اسی کسے نبی دی توہین کرنے والے نہیں اسی تے بابا فرید دا حیا کرنے اسی تے میرے
अली शाह दा हया करने आ, असी ते शहनशाह बगदाद दा हया करने आ। ओ सरगोदा वालियो जिन्हां नूं वलियां दा इतना हया वे उन्हां नूं नबियां दा कितना हया होवेगा। अब आबे जी वकार सारियां नबियां दी अजमत नूं सलाम है, सारियां नबियां दी शान नूं सलाम है। ओदी वजह है ना रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वश्शिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। बाजू चाह के आखो सुभान अल्लाह। जरा गौर करना मेरे आका नाल प्यार करने वाली हो। ये मैं वजात पता क्यों प्यार करना शेख सईद साहब, कोई बंदा ये ना समझे ये दीगर नबियां दी तौहीन कर रहे ने। ना ओए नबियां दी अजमत नु सलाम है, लेकिन रब ने खुद आखिया वरफाना लका जिक्रक इन्ना आतीना कल कौसर वरफा बादहुम दराजात। रब ने खुद आखिया सोनिया मैं सारियां तो बाद दा दरवाजा खुला रखे पर कमली वालिया ओए मेरे महबूबा जदू तुसी आए हो वाला कि रसूलुल्लाही व खातमुन नबिय्यीन। सोनिया जदू दे तुसी आए हो असां नबुव्वत दा दरवाजा बंद कर दिता है, फिर असी क्यों ना कहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक बारी गूंज पैदा हो जाए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं इस हदीस को बिल्कुल क्लोज कर लगा चूंकि टाइम 1:15 हो गया। मैं मलका कौनैन दी बारगाह विच हाज़री पेश करनी है। हज़रात तवज्जो एक बार फिर खुल के आखो सुभान अल्लाह। अब दोस्ताने गिरामी कदर सरकार कहते हैं मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जबरील ने मुझे ये कहा अल्लाह का ये फैसला है जो आपका उम्मती अपने वालिदैन को जिंदगी में बुढ़ापे में पाए और फिर वो माँ की खिदमत ना कर सके, फिर वो बाप की खिदमत ना कर सके, अम्मी का ख्याल ना करे, बाप की जरूरियात का ख्याल ना करे। या रसूल अल्लाह ये खुदा का फैसला है, उस पे अल्लाह की रहमत रूठ जाती है, खुदा का खदब नाज़िल होता है, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐ अल्लाह के महबूब ये खुदा का फैसला। मेरे आका कहते हैं सहाबा जब जबरील ने ये कहा वालिदैन की खिदमत ना करने वाला उस पे खुदा का अज़ाब, तो मैंने आमीन कह दिया। लोगों गौर तो करो, दुआएं देने वाला रब हो, लाने वाला जबरील हो, अरे बोलने वाला जबरील हो, आमीन कहने वाला ज़हरा का बाबा। अरे वो दुआ रद्द कैसे हो जाती है? हमारा तो ये अकीदा है पीर सियाल की दुआ रद्द नहीं होती, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की दुआ रद्द नहीं होती, मेहर अली शाह की दुआ रद्द नहीं होती, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुआ रद्द नहीं होती। अगर इनकी दुआएं रद्द नहीं होती, अरे उन दुआओं की कबूलियत का क्या कमाल होगा। अरे देने वाला खुदा, लाने वाला जबरील, सुनकर आमीन कहने वाला ज़हरा का अल्लाह नारा। मेरे नबी नाल मोहब्बत करने वाली हो शम्मे रसालत दे परवानो मेरे नबी ने पता की फरमाया हुजूर आंदे ने जदों मैं तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया ते जबरील ने मेरी बारगाह विच रखी दा सोहणिया महाज़ा दे काजल वालिया ए रब दा फैसला है जेड़ा तुहाडा गुलाम माह रमजान पाए। अरे रमजान मुबारक दा महीना ओदी जिंदगी दे अंदर आए जिकड़ा अज तुहाडी मेरी जिंदगी दे अंदर वेख लो ना। कुछ साडे दोस्त पेली दे सन जेड़े पिछले साल अबाबे जी वकार इसे मस्जिद दे अंदर जुम्मा पढ़ने सन, अपने अपने महल्ले दे अंदर तरावियां पढ़ते रहे ने। अज वो साडे अंदर मौजूद ने, कब्रां में चले गए ने। अबाबे जी वकार मौत दे हवाले हो गए ने। अबाबे जी वकार मोमिनो तू ते मैं किन्ने खुश नसीब हाँ जिन्होंने रब ने जिंदगी के अंदर माह रमजान दियां बरकतां अता फरमाइयां, अरे साता अता फरमाइयां। अबाबे जी वकार लोगो जबरील हुजूर दी बारगाह विच करदे ने सोहणिया माज़ा ते काजल वालिया हामीम दियां कुंडलां वालिया यासीन दे सिरे वालिया होवे तुहाडा नौकर
ارے پھر ماہ رمضان دا احترام نہ کرے اور روزے نہ رکھے، صحت مند ہونے دے باوجود، عاقل بالغ ہونے دے باوجود، ارے ابابے جی وقار سونے جڑا روزیاں دا احترام نہیں نہ کرے گا، اوے لوگوں توجہ کرنا گل بڑی آل ہے۔ جبریل آندے نے رب دا فیصلہ ہے، میری طرفوں او دے واسطے رحمت دے دروازے بند نے، ارے میری رحمت او دے نہ ناراض، ارے میرا غضب او دے تے نہ نازل ہوئے گا، لعنت نازل ہوئے گی۔ قبلہ غور کرو نا، میرے کریم نبی آندے نے جدو اتنی گل جبریل نے کی تھی، میں انہاں لفظاں تے بھی آمین کیا۔ دوستان گرامی قدر اے دا مطلب ہے جڑا ماہ رمضان دے روزے نہیں نہ رکھدا، اب آبے جی وقار احترام نہیں کردا، اللہ دے مقدس مہمان دا حیا نہیں کردا، بیعت بھی کردا، توہین کردا یا مذاق اڑاندا ہے، او دے تے خدا بھی ناراض ہے، سونا مصطفیٰ بھی ناراض ہے۔ میرے نبی نے آمین کیا۔ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، یہ میں حدیث پتہ کیوں بیان کیتی ہے؟ دوستان گرامی قدر اے دا دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو ہے جڑا حضور دا نام سن کے درود پڑے گا وہ جنت بھی جائے گا۔ اب آبے جی وقار اے دا دوسرا پہلو ہے جڑا ماپیاں دی تعظیم کرے گا او دی قبر جنت دا باغ بنے گی۔ اب آبے جی وقار اے دا دوسرا پہلو ہے جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھے گا، تراویح پڑھے گا، اللہ دی قسم جے او دا خاتمہ غداراں والا نہیں، او دا خاتمہ محمد وفاداراں والا ہوئے۔ گری کھل کیا کو سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے۔ کدی وقت ہوندا تے میں اور بھی اس حوالہ نال چند جملے پیش کردہ، لیکن آج عید کر کے اٹھو کہ ہم نے پورا مہینہ ماہ رمضان کا ادب بھی کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ، سارے آنکھوں انشاءاللہ، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تراویح باجماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل ہی تعالیٰ۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت پروانو، اور آپ نے آج با کمال انداز میں اس بات کو سماعت کیا کہ میرے نبی کی قوت سماعت کا یہ لیول ہے جو بات جبریل کی صحابہ نہیں سن سکے وہ زہرا کے بابا نہیں سنے۔ نہیں کھل کے کھڑی آنکھوں سبحان اللہ۔ ان دوستان گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانو، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاق کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، میں ممبر تو اپنی گل کر جانا۔ اس ممبر رسول دا حیا ساری زندگی اللہ دی قسم یہ 3 خلفائے راشدین نے کیتا ہے۔ کنے خلفائے راشدین؟ 3۔ مولا علی تے ممبر دے وارث نے نا، میں 3 تا نام لیا ہے، علی تے خود وارث نے۔ میں ان پتہ پیغام کی دینا چاہنا، لکڑی دا بنیا ممبر او دا حیا صحابہ کرن حضور دی امت کرے، جنہاں نو حضور دی اس نسبت دا انہا حیا ہوئے، انہاں نو نبی دی بیٹی زہرہ دا کتنا حیا۔ دوستانی گرامی قدر، شمع رسالت دے پروانو، میں تے خود دے پڑھے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نو، جدو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین منافقان دے سردار نے بکواس کر کے آکھیا نو حضور نو بھئی تو جلدی اپنی سواری لے جاؤ، میں تو آڈی سواری کل بدبو آ رہی۔ انہیں جدو اے لفظ بولیا، حضور ایک روایت خچر تے سوار سا، یفور نامی گدہ جڑا آبدا، جدو اس نے لفظ بولیا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، اب آبے جی وقار آپ نال نے آپ نے اس رئیس المنافقین کیا پلیتا اپنی زبان لگام دے، لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیاب ریحم من کا نوکر اندہ ہے، اے ظالمہ تیرے تو زیادہ محمدی سواری دا بول خوشبودار ہے۔ انج نہ کرو، کھل کے آنکھوں سبحان اللہ۔ ارے لوگوں توجہ کرنا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے نبی دی سواری دی توہین برداشت نہیں کی تھی۔ میں قربان جاواں، اوے جنہاں نو سواری رسول دی توہین برداشت نہیں، انہاں نو بنت رسول دی توہین کے برداشت۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں جیسی کہنے انہیں عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگوں ایک باری گونج پیدا ہو جائے موڈ ہے تہاڈا سننے دا میں تہانوں پتہ ہے اپنی کدی پرواہ نہیں کیتی روزے ہون نہ ہون میں ہمیشہ خلوص نہ چلنا اور تسی بھی ذرا پیار کرو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں بابے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والے ہو سرگودا والے ہو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اتھے تے حضرت ابو ہریرہ جے جنے نے سر دی پگڑی لا کے زہرا دے پتر دے قدم تے رکھ کے آکھیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اللہ اکبر کبیرہ اتھے تے حضرت عمر نے فرمایا سی پترا جدو حسین آجے بوے کھول دیا کر عظمت آل نبی اور جڑے کو سننے دا موڈ بادو کڑ کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اللہ اکبر کبیرہ اتھے تے میاں بیوی دے درمیان اختلاف ہو جائے ارے ماں آکھے بیوی آکھے بچہ حلالی ہے ارے خامد آکھے بچہ حرامی ہے تے معاملہ میرے نبی دے دربار دے آ جائے او ابابے جی وقار میاں بیوی پتر نو لے کے نبی دی بارگاہ وچ آ جان تے میرا نبی سلمان نو فرمانو سلمان جا حسین نو لے کے آ کو والیو حسین ابن علیون اللہ دی قسم جو نکا جا بچہ جنہوں نانکیاں دے دادکیاں دا پورا پتہ نہیں سی حسین نو ویکھ کے کھڑا ہو جائے انہیں کھڑیاں کے استقبال کر کے یہی کیا عظمت بھول نہ جانا لوگوں دونوں بازو لہرا کے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اللہ اکبر کبیرہ جدو بچہ کھڑا ہویا ہے سرکار دے چہرے دے مسکراہٹ آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اس خاتون آندے نے تیرا موقف درست نکلے آئے بچہ حرامی نہیں اے حلالی ہے اس بچے دا باپ بول کے آندہ یا رسول اللہ میں نے سمجھ نہیں آئی حضور آندے نے بڑا ظالم ہے اتنا ظلم نہیں سیا کرنا سن لے میں انجے فیصلہ نہیں ہوں کیتا اگر یہ تیرا بچہ حرامی ہوندہ تے میرے نواسیاں دا اٹھ کے استقبال نہ کردہ شرکوتا والیوں میرے نبی نے فرمایا انہیں اٹھ کے استقبال کر کے دسیا سونیا میرا حرامیانہ کوئی تعلق نہیں میں کل بھی حلالی میں آج بھی حلالیاں عظمت آل نبی ویسے میں تو ان تقریر سنا رہے ہیں پر تسی سن تھوڑی رہے ہو میں صدقے جاما ایک تسی سنو میں صحیح نہ گوڑے تھلے کر کے تے مسکرا کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ہائے ہائے عظمت یار حسن تو مولا حسن ہے حسین تو مولا حسین ہے فاطمہ پاک تو پھر زہرا اور بطول ہے علی تو پھر شیر خدا ہے یہاں تو رب کعبہ کی قسم جب اعلیٰ حضرت مرولوی نے خواجہ قمر الدین سے کہا تھا مدینے کے ایک جانور نے نا آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے کفن کے کپڑے پہ قدم رکھا ہے تو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال نجبان آپ ارے کپڑے کو شیشے کو چومتے ہیں آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں کیوں لگایا جہاں اس کپڑے کے حصے پہ مصطفیٰ کے شہر کے جانور کا قدم لگا ہے ارے جنہیں نبی کے شہر کے جانوروں کی نسبت کا اتنا احترام ہے انہیں بنت رسول زہرا کا کتنا احترام ہوگا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں کوئی زبان خاموش نہ رہے ذرا اتلے لیول تے ہو ذرا محبت نہ پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا عظمت آل نبی میں اشارے کر رہا ایک دونوں بازو چاہ کے لہرا کے عظمت آل نبی
लोगो अल्लाह अकबर। ऐ जे नबी दी आल नाल मोहब्बत, ऐ जे ज़हरा पाक दा एहतराम। और मेरे आका ने पता की फरमाया, ओए मेरी आल दा हया करी, मेरी अहले बैत दा अदब करी, मेरी बेटी ज़हरा दा एहतराम करी। सोने मिलेगा की? हुजूर ने फरमाया तेरी मौत फिर शहीदां वाली होएगी। आया अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। त्रै चार बंदे अजे भी दाल आई बैठे ने, कोई पता नहीं अगले जुमे इसी कब्र भी टुर जाइए। कोई खुल के पढ़ो, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तदहीरा। अज़मत आल नबी। इत्थे मैं जुमला कहन लगा जड़े हुण तक तरे पत्थर दिल लो ओ भी बोल पवोगे। ओए जेड़ी शै तिन मैनू पलीत कर देंदी है ओ नबी दी आल नू पलीत नहीं करदी। पता नहीं तुम समझ आई है कि नहीं आई? अज़मत असल भट्टी साहब मजमा तड़प गया। ओए जेड़ी शै तिन मैनू पलीत कर देंदी है, नापाक कर देंदी है, ओ चीज आले मुहम्मद नू नापाक। जिन्हों समझ आई है अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो। देखना कहीं गैर की बातों में न आना लोगो। एक बारी फिर बाजू चाह के अज़मत आल नबी। आन मेरे नबी नाल मोहब्बत करने वाली हो हजरत आयशा तू सदीका। अब आबे जी वकार मैं कल पढ़िया मेरी गड्डी विच किताब पई है, मैं वखाने वास्ते तैयार हाँ। आपको पूछा गया है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु खवातीन विचों ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह दी कसम आयशा तू सदीका को जो सवाल किया गया उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल आप पता किया नहीं ने? अरे खवातीन विचों सब तो ज्यादा नबी नु पसंद सैयदा फातिमा तू ज़हरा ने सलामुल्लाह अलैहा रदी अल्लाह तआला अन्हा। और तवज्जो करना मेरे नबी नाल प्यार करने वाले जरा गौर करो, जरा मकामे ज़हरा वल गौर कर, अरे शान ज़हरा वल गौर कर। अब आपे जी वकार अज़मत ज़हरा पाक वल गौर करो। आयशा तू सदीका दी बारगाह विच अर्ज़ कीता गया है, अरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी नु खवातीन विचों सब तो ज्यादा अरे केड़ी खतून प्यारी है? अल्लाह दी कसम आयशा तू सदीका दियां ने हुजूर अपनी बेटी ज़हरा प्यारियां ने। हुण नाल ही अगे की होया ये पूछा गया मर्दां विचों मेरे नबी नू सब तो ज्यादा कौन प्यारा है? आयशा तू सदीका दियां ने मर्दां विचों जेड़ा सब तो ज्यादा हुजूर नू प्यारे ने ओ मौला अली। कौन बोलो? मौला। आज कट के बाजू मौला मौला। और मैं अक्सर लोग ना टवाना साहब एक पहलू जिक्र कर देना, मैं एक पहलू नहीं मैं दूसरा पहलू भी आज बयान करने लगा। ये बात यहां तक खत्म नहीं होती, रब्बे काबा की कसम। दूसरा पहलू पता क्या है? जब फातिमा तू ज़हरा से पूछा गया रसूले कायनात को आलम इस्लाम की खवातीन में कौन सबसे ज्यादा पसंद है, किसका मकाम नबी की बारगाह में, तो फातिमा पाक ने कहा था वो आयशा तू सदीका। सरगोदा वालो बाजू उठा कर कह दो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा राफिया फकीहा मुहद्दिसा आलिमा अरे फाजिला राकिया बिन्ते रसूल मलका कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा आलम इस्लाम के अंदर अरे नबी की निगाह में अरे खवातीन में से जिसका सबसे बड़ा मकाम है वो अबू बकर की बेटी आयशा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीद। और सुनो सुनो, जो आयशा सदीका की तौहीन करे वो ज़हरा का नौकर नहीं हो सकता, वो बतूल का गदागर नहीं हो सकता। आयशा सदीका की जो तौहीन करे वो नबी की बेटी ज़हरा का गुलाम नहीं हो सकता। गुलाम वही है जो ज़हरा का भी हया करता है। आयशा सदीका। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम नबी नाल मोहब्बत करने वाली हो
ہن میں گل اگے ٹورن لگا کمال تہاڈا ماحول لکھنے کری پھر پڑھو عظمت آل نبی پڑھنا بولنا جانا لوگوں جدو حضرت زہرا پاک نے نہ کیا عائشہ تو صدیقہ نال ہی سوال ہویا ہے اے چھوڑ پوائنٹ وال غور کرنا مرداں وچوں کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اعلی مقام رکھدا ہے فوراں زہرا پاک نے پتہ نہ کیدا لیا ہے جڑا عائشہ دا باپ ابو بکر ہے اوے انج نہ کرو بازو پار کٹ گیا کو سبحان اللہ اب آبے جی وقار رحماء بینہم کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اور جنہوں سمجھ آئیے ذرا بولو میرے نہ مل کے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی حضرت عائشہ زہرا دا مقام بیان کر رہی ہیں زہرا پاک عائشہ دا مقام بیان کر رہی ہیں اوے لوگو اوے زہرا پاک عائشہ دی ابو دی شان پیاں پڑھ دیاں نے عائشہ زہرا دے شوہر مولا علی دی شان پیاں پڑھ دیاں نے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی بلکہ میں کہاں سے مطلع سرگودہ والوں قبلہ رب کعبہ کی قسم عائشہ الصدیقہ کی طہارت کے لیے قرآن کی 18 آیتیں آئی ہیں عائشہ الصدیقہ کی عزت کے لیے میرا نبی رویا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں آواز اگر جا رہی ہے یہ میرا انداز ہے ساؤنڈ بہت اچھا چل رہا ہے عائشہ الصدیقہ کی عظمت کو سلام آپ کی شان آپ کے بستر پہ وہی آتی تھی توجہ چاہتا ہوں جن کا بستر اتنا پاک اس عائشہ کا وجود کتنا پاک حضرات میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں عائشہ الصدیقہ کے حجرے میں آج محمد کا مزار بنا ارے لوگوں توجہ چاہتا ہوں بہت بڑا مقام ہے ارے کمال بے مثل مقام ہے لیکن جس عائشہ کا اتنا مقام ہے اس عائشہ الصدیقہ ام المومنین زوجہ رسول نے کہا تھا کائنات والو کاش میں عائشہ نہ ہوتی میں زہرا کے سار کا باپ پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی عائشہ الصدیقہ یہی کہہ گئی نے عظمت آل نبی پڑھے سننے تو میں قربان جاواں عظمت آل نبی میاں اسلم شاہ توڑی اکھاں دیاں سونو سلام ہوئے اب آبے جی وقار بڑے بڑے بندے تڑپ گئے نے حضرت عائشہ الصدیقہ ام المومنین اور جنہ دی طہارت دا اعلان کائنات دا خالق خود کرے اس عائشہ الصدیقہ نے کہا میں کاش عائشہ نہ ہوتی یوں کہہ لو نا میں ام المومنین نہ ہوتی میں زہرا کے سر کا بال ہوتی اللہ اکبر کبیرہ تے پھر اسی کیوں نہ کہیے اسی تڑپ کے کیوں نہ آکھیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اللہ اللہ نبی نال پیار کرنے والی ہو میں جس حضرت ابو بکر دا نام لے کر مسکرا کے آکھو نا سبحان اللہ آپ دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس میں کتاباں میں جو خانے واسطے تیار ہوں عمر فاروق صاحب حضرت اسماء بنت امیس نبی دے دربار تے آئیاں نے آمین نے سونیا اج میں بڑا عجیب منظر ویکھیا اب آبے جی وقار حضور فرماندے نے کی منظر ویکھی دوستان گرامی قدر حضرت ابو بکر دی اہلیہ تاجدار صداقت دی بیوی سیدنا صدیق اکبر دی اہلیہ دیاں نے سونیا اج میں منظر ویکھیا زہرا پاک نے حسن پاک نو جنم دیتا ہے اے دو حسن آئے نے او دو زہرا مسلے تے کھڑیاں ہو گئیاں نے سونیا آج تک میں یہ منظر نہیں ویکھیا ارے جڑی ماں بچہ جنم دے وے او فوراً ارے مسلے تے کھڑی ہو جائے ارے تلاوت دی عبادت کرے او لوگو حضرت اسماء بنت امیس آنیاں نے سونیا میری زندگی لگ گئی ہے میں اپنے خاندان دے اندر اج تک کسے بی بی دا اے معاملہ نہیں دیکھیا عورتاں نماز پڑھ دیاں نے پر مخصوص وقت تو بعد اے لوگو اس لئے میرے آقا نے فرمایا نی اسماء تینوں پتہ نہیں میری تھی فاطمہ بطول اے جتھے
جتھے زہرا ہے اوتھے بطول ہے، جتھے زہرا ہے اوتھے بطول ہے۔ بطول دا پتہ مفہوم کی ہے؟ حضور پہ آندے نے نی اسما حیران نہ ہو جیڑی شے اے دیگر عورتاں نو ناپاک کر دیندی ہے او میری دھی زہرا نو ناپاک نہیں جنو سمجھ آئی اللہ اکبر سلام اللہ علیہا سلام ترابر یکھو سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا۔ توجہ مجھے کہنے دو، میں کیوں نہ تڑپ کر کہوں میں بھی بیٹی والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والوں ماؤں والے بیٹھے ہیں۔ میں عالم اسلام کی تمام خواتین جو شرم و حیا کی پیکرہ ہیں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں کیوں نہ کہوں عالم اسلام کی تمام خواتین کے لیے ارے خدا کا اصول اور ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ کے لیے اصول جدا اس گل نال اتفاق ہے وہ بازو پر کر کے آکھے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں اللہ اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں ارے لوگوں ساڑھے تے نصیب ہی اللہ نے اسی تے حضور دی پسندیدہ سبزی نوی قدو شریف ہنے آئے آئے عظمت ٹائم ہو چکے ہیں 1:45 گن بڑی مہربانی میں ایک گل بیان کرنی ہے تو اجازت کر لئیے کہ جنہ نا موڈ آئے کری رانا صاحب اللہ اپنو سیتا فرمائے بازو پار کر کے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں میں قربان جاواں حضور نے جدو سفر تے روانہ ہونا نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ تے آخر تے زہرا پاک نو ملنا ساریاں نو مل کے نا آخر تے اپنی بیٹی زہرا نو ملنا جدو حضور سفر تو واپس ہوندے سن تے دوجیاں نو پاک دے اندر اپنی تھی زہرا نو پہلا ملنا۔ اب آبے جی وقار اوے میں قربان جاواں میں کچھو ہمت لیا میں نون صاحب اللہ دی قسم جے ارے زہرا پاک اگر دن دے اندر پرے 40 مرتبہ بھی سرکار دے گھر ہونیاں سن سیدہ زہرا پاک فاطمہ پاک اللہ دی قسم جے 40 مرتبہ بھی ہونا میرے نبی نے ہر باری اٹھ کے زہرا دا استقبال کرنا نالے متھا چمنا نالے سر انور نو چمنا۔ اوے لوگو میرے کریم نبی نال پیار کرن والی ہو عائشہ تو صدیقہ نے انجا نہیں کیا عالم اسلام دے اندر خواتین وچوں سب تو زیادہ حضور دی بارگاہ دے مقام حسین دی امی زہرا جائے۔ اوے لوگو توجہ کرے اجے ایتھے تساں ارے مچل جانا ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ نہیں نے میں ایک دن عرض کیتا سونے لوگاں نو دھیاں پیاریاں ہوندیاں نے اے تے بھئی کوئی شک نہیں بیٹیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے پر کملی والیا تہاڈا پیار بڑا نوکھڑا ہے بڑا منفرد ہے۔ جدوں بھی سیدہ زہرا پاک آئیاں نے فاطمہ پاک آئیاں نے تسی اٹھے بھی ہو تسا متھا بھی چومے ہے تسا سر انور بھی چومے آئے ہر باری اٹھ کے استقبال کیتا جے اللہ دی قسم جے حضرت عائشہ تو صدیقہ نو حضور آنے نے نی عائشہ کی پوچھنی ہے میرے زہرا دے سر وچوں جنتی خوشبو آندی اللہ اکبر کبیرہ ایک اور پھر پڑھنا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کو رب نے اولاد عطا کی بیٹیاں عطا کی ہر نبی کے دور میں توحید اور شرک کی جنگ جاری رہی حق و باطل کا مارکا برپا ہوتا رہا۔ مجھے کوئی ثابت کرے کہ کسی نبی کی بیٹی کو خدا نے ارے کفر کو مٹانے کے لیے نبی سے کہا ہو اپنی بیٹی کو لے کر میدان میں نکلو۔ عالم اسلام کے اندر ایک فاطمہ الزہرا ہے رب کعبہ کی قسم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم۔ ارے جب کفر کو مٹانے کا معاملہ آیا تو رب نے محمد سے کہہ دیا اگر کفر مٹانا ہے اکیلے نہ جانا زہرا کو ساتھ لے۔ پڑھو قرآن
कुरान का मुतालिया करो, मुझे कोई मुल्ला साबित करे आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की बेटी का ये मकाम कुर्बान जाओ, रब्बे काबा की कसम खुदा तो कहता है मुझे अली पे भी नाज है, मुझे जहरा पे भी नाज है, मुझे हसन और हुसैन पे शुक्र है तुसी कुछ बोल पे हो, बड़ी मेहरबानी। एक दोनों बाजू बाहर कड़ के लहरा के कैमरा मार पुत्र, तू दो कैमरे चाहे ने चलांदा एक भी नहीं होता। एक कैमरा मारो जरा तेजी ना, बाजू बाहर कड़ के लहरा के अजमते आल नबी भूल न जाना लोगों। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, जितना थोड़ा मेरा माहौल है ना, नून साहब जितने नबी दे दीवाने तड़प रहे ने, अज पता पैगाम की जा रहे है, ये दिल भी हुसैनी है, ये चाबी हुसैनी है। गूंज पैदा हो जाए। असल मशीनरी हुण गर्म हुई है, टाइम हुण उत्ते पे आंदा है। एक बाजू बाहर कड़ के लहरा के, ये दिल भी हुसैनी है, ये चाबी हुसैनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका नाल प्यार करने वाले हो, मैं केड़ी केड़ी शान ज़हरा पाक दी बयान करा। मैं एक दास्तान इशारा करन लगा, फिर उस तो बाद मैं आप दा विसाल बयान करना है। अब आबे जी वकार वो आप दी यहूदन जड़ी सहेली सी, ओदी शादी दा मौके आया ते दावत हजरत फातिमा तो ज़हरा वल भी आई है। ते यहूदी दे परे जड़ा यहूदी सी ना, जिन्हें अपनी बेटी दी शादी दे मौके दे ज़हरा पाक नूं दावत दी, उन्हें इस नीयत नाल दावत दी सी, इन्हां दे अब्बू दे कपड़ियां नूं पाबंद लग्या हुंदा है। ज़हरा पाक दे अब्बू जान दे कपड़े उन्हां नूं अरे टाकियां लगियां होंदियां ने, जिहदे बाप दे कपड़े इंज ने, ओदी बेटी दे कपड़े किंज दे होने, ओदे ज़हन दे सी जदों ज़हरा पाक आउण गियां, अरे कपड़ियां नूं टाकियां लगियां होणगियां, असीं तौहीन करांगे, पर उन्हें पता नहीं सी रिजल्ट की निकलना है। इहदे दावत आ गई, और किताबां दा मुतालिया कर। हज़रत ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा रात मुसल्ले ते गुजार दियां ने, अरे कर दियां ने, मालिका इज्जत दा सवाल है, अरे कल उथे फलां ने होना है, अमीरां दियां बच्चियां ने होना है, मेरे बारे लिबास वाल लोग वेखणगे। ओए लोगो, मेरे नबी नाल प्यार करन वाले जदों फातिमा तो ज़हरा सोचां भी पईयां ने, सरगी दा टाइम होया, जिबरील ने मेरे नबी दा बूहा खटखटाया, मेरे नबी ने दरवाजा खोलिया। जिबरील अज किस तरह अर्ज करदे ने, सोनिया मैं खुद नहीं आया, मैनू मेरे रब ने भेजिया। ज़हरा पाक दा मैं जोड़ा जन्नत विचों लैके आया वा, अज तुहाडी धी सोचां भी पै गई, अज ज़हरा पाक सोचां भी पै गईयां। कायनात दे खालक ने फरमाया, जिबरील जा अज मेरे नबी दी बेटी ज़हरा वास्ते जन्नत विचों जोड़ा ले जा। अरे लिबास, ये बड़ी लंबी बात है, मैं कुर्बान जावा, मुझे इतना कहने दो। अरे जिनका झूला फरिश्ते जलाए वो ज़हरा का घराना, जिसकी अरे चक्की हूरे चलाए वो ज़हरा का घराना, जिनके लिए डूबा सूरज वक्त से पहले पलटे वो ज़हरा का घराना, जो नबी के कांधों पे खेले वो ज़हरा का घराना। अरे जिनके लिए सहाबा खड़े हो जाए वो ज़हरा का घराना। अरे तवज्जो, जिन पे दरूद पड़े बगैर तेरी मेरी कोई नमाज कबूल ना हो वो ज़हरा का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए दस्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। या हुसैन, आपने मरने को जीना